قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1232 ہجری میں دیوا شریف ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کے خاندان کے بزرگ نیشا پور کے رہنے والے تھے۔ 1657 عیسوی میں نیشا پور سے سکونت ترک کر کے ہندوستان آئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید قربان علی شاہ ہے۔ وہ دیوا شریف ضلع بارہ بنکی میں رہتے تھے اور وہاں کے رئیسوں میں ان کا شمار تھا۔ وہ ایک عظیم صوفی بھی تھے۔ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہو گیا تھا۔ ابھی کمسنی ہی تھی کہ والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ مکتب جانے لگے۔ آپ نے قرآن مجید 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے جذبات بچپن سے ہی جنگلوں اور ویرانوں میں لیے پھرتے تھے۔ آپ کا دل شہر میں نہیں لگتا تھا۔ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہنوئی حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا قیام لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ پیر و مرشد آپ سے فرماتے ہیں کہ سفر کرو۔ پیر و مرشد کا حکم پا کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہا۔ دیوا سے جے پور تشریف لائے۔ جے پور سے اجمیر شریف سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آستانے میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ دروازے پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ سے کہا کہ جوتا پہن کر اندر جانا ادب کے خلاف ہے۔ آپ نے وہیں جوتا اتارا اور پھر ساری عمر جوتا نہیں پہنا۔ اجمیر شریف سے ممبئی تشریف لے گئے۔ ممبئی سے جدہ گئے۔ 29 شعبان 1253 کو مکہ معظمہ پہنچے۔ حج کا فریضہ ادا کر کے مدینہ منورہ گئے۔ کچھ دن وہاں قیام رہا، پھر رخت سفر باندھا۔ بیت المقدس، دمشق، بیروت، بغداد، کاظمین، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، ایران اور قسطنطنیہ کی سیاحت کرتے ہوئے درویشوں سے مل کر پھر مکہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر افریقہ تشریف لے گئے۔ وطن واپس آ کر آپ نے دیکھا کہ مکان شکستہ ہو چکا ہے اور آپ کے ساز و سامان پر آپ کے رشتہ دار قابض ہیں۔ ان کو یہ فکر ہوئی کہ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ جائیداد وغیرہ واپس لیں گے اور ممکن ہے کہ عدالتی کارروائی کریں گے، لہٰذا ان لوگوں کی بے اعتنائی اور بے رخی سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے وطن میں زیادہ قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے پھر رخت سفر باندھا اور قرب و جوار کے مختلف مقامات کو زینت بخشی۔ آپ جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں گھومتے اور قدرت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ ارادت بہت وسیع ہے۔ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ جائیداد، مکان، ساز و سامان وغیرہ سے بے نیاز تھے۔ فقیری میں بادشاہی کرتے تھے۔ صابر و شاکر اور مستغنی تھے۔ روپے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتا تو آپ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے تھے۔ عفو و کرم آپ کا شعار تھا۔ آپ کسی قسم کی سواری پسند نہیں کرتے تھے۔ کمزوری کے باعث
پالکی میں بادل ناخواستہ بیٹھتے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سنت کے سخت پابند تھے۔ آپ نے سیاحت بہت فرمائی، خوراک بہت کم تھی، مدتوں ہفتے میں ایک بار کھانا کھایا، پھر تیسرے روز کھانا کھانا شروع کیا۔ کمزوری کے باعث روز یا دوسرے دن تھوڑا سا کھا لیتے تھے۔ سرید بہت شوق سے کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد خلال کرتے اور پھر ہاتھ دھوتے۔ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے احرام باندھنا شروع کیا پھر اتارا نہیں۔ کربلا شریف پہنچ کر آپ نے یہ طے کیا کہ تخت یا پلنگ پر نہیں سوئیں گے، تمام عمر اس پر کاربند رہے۔ وصال کا وقت قریب آن پہنچا۔ آپ کو زکام کی شکایت ہوئی۔ وصال سے ایک دن قبل آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا، ہم کل صبح 4 بجے چلیں گے۔ 1323 ہجری بمطابق 1905 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار دیوا شریف میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ شہ رگ سے قریب ہے تو انسان اپنی روزی کے متعلق کیوں پریشان ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ فرماتے تھے، اللہ اللہ کیا کرو، جس طرح بندوں کو روزی پہنچانا اللہ کی شان ربوبیت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لینا بندوں کا اظہار عبودیت ہے۔ آپ فرماتے تھے، جو مرید پیر کو دور سمجھے وہ مرید ناقص ہے، اور پیر مرید سے دور رہے وہ پیر ناقص ہے۔ مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، اور جب تک نہیں ملتا اس کا نام قطرہ ہوتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو اسی قطرے کو سب دریا کہتے ہیں۔